اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کربلا جانے والے 72 جانشین اور اہل بیت کا کافلہ۔ کربلا میں جو 72 شہید ہوئے اور اہل بیت کے جو جوان شہید ہوئے ان کا مختصر سا فلسفہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کی جانب سفر کرنے والوں میں آپ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی یہ امام حسین کے صاحبزادے تھے جن کو امام زین العابدین بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت شہر بانو کے وطن سے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی اور آپ بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے جو یالا بنت ابی مرہ کے شکم سے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 18 برس کی تھی۔ یہ قافلہ کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کے تیسرے صاحبزادے حضرت علی اصغر تھے۔ ان کی والدہ رباب بنت عمری القیس تھی۔ اس کا قبیلہ بنی قزاق سے تھی۔ آپ شیر خوار بچے تھے۔ آپ کی ایک بہن حضرت سکینہ بھی کربلا میں حضرت امام علی مقام یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ ان کا نکاح ہوا اور کئی روایات میں آتا ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا۔ یہ مشہور ہے، وہ غلط ہے، لیکن جو بھی کچھ کہتا ہے وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ جو لکھا ہوا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ان کا نکاح حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں۔ ایک شہر بانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ رباب بنت عمری القیس۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے 4 نوجوان فرزند حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جو حضرت امام علی مقام کے ہمراہ تھے اور کربلا میں یہ شہید ہوئے، یعنی کہ چاروں یہ کربلا میں ہی شہید ہوئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے 5 فرزند حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام کے ہمراہ تھے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، انہی میں بھی ان کے نام ہیں۔ یہ سب کربلا میں ہی انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ حضرت عقیل کے فرزندوں میں حضرت امام مسلم تو حضرت امام حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید کر دیے جا چکے تھے اور 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر حضرت امام علی مقام کے ہمراہ تھے اور کربلا میں ہی شہید ہوئے۔ حضرت جعفر تیار کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت اون حضرت امام علی مقام کے ساتھ حاضر ہو کر کربلا میں ہی شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ابن جعفر ہے۔
یہ دونوں حضرت امام علی مقام کے حقیقی بھانجے ہیں، آپ کی بہن کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن تھی۔ صاحبزادگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات حضرت امام علی مقام کے ہمراہ حاضر ہو کر رتبہ شہادت کو پہنچے، اور حضرت امام زین العابدین حضرت عمر بن حسن، محمد بن عمر، علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنا دیے گئے یزیدی کتب۔ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی ہمشیرہ اور شہر بانو، حضرت امام کی زوجہ اور دوسرے اہل بیت حضرات کی بیویاں آپ کے ساتھی سونیا، کربلا، اہل بیت اور دیگر 72 جان نثاروں کا یہ قافلہ 91 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 19 اہل بیت کرام اور 72 جان نثار تھے، جن کے اسماء یہ نام میں بتانے لگا ہوں۔ یہ ان کے 72 جو آپ کے جان نثار تھے، ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 سے 72 تک گنتا جاؤں گا۔ یہ ان کے جو ساتھی تھے جنہوں نے اپنی جانیں حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دی، یہ ان کے نام تھے۔ نمبر 1 زبیر بن حسان محمدی، نمبر 2 صاحب بن حنزلہ تمیمی۔ اب میں نمبر نہیں لوں گا، ان کے نام ہی بتاتا جائے۔ بریر بن حفیر حمدانی، وہب بن عبداللہ کلبی، عمرو بن خالد سداوی، خالد بن عمرو مکی، عبداللہ بن عمرو کلبی، عمرو بن عبداللہ سائدی، حماد بن انس محمدی، وقاص بن مالک احمدی، شریف بن عبید مکی، مسلم بن اوسط اسدی، بلال بن نافع بجلی، مرہ بن ابی مرہ غفاری، قیس بن نقطہ مدنی، ہاشم بن عتبہ مکی، بشیر بن عمرو خزرمی، نعیم بن اجلان انصاری، زہیر بن قیس بجلی، انس بن قہدہ اسدی، حبیب بن مظہر اسدی، قیس بن ربیع انصاری، عبداللہ بن عروہ بن خراق غفاری، عبد الرحمن بن عروہ بن خراق غفاری، ہرہ بصریر غلام آزاد ابو ذر غفاری، شیخ بن عبداللہ بہشتی، فاسط بن زہیر سالیبی، کروس بن زہیر طالبی، کنانہ بن عتیق انصاری، زرمامہ بن مالک انصاری، جریر بن مالک انصاری، عمر بن زئی، یزید بن مثبت قیسی، عبداللہ بن مثبت قیسی، عامر بن مسلم انصاری، عبداللہ بن مثبت قیسی، قذب بن عمرو نمری، سالم آزاد عامر بن مسلم، سید بن مالک انصاری، زہیر بن بشیر جعفی، زہیر بن بشیر جعفی، بدر بن ماکل جعفی، سعد بن مالک انصاری، زہیر بن بشیر جعفی۔
یہ میں نمبر نہیں لے رہا، ان کے نام ہی بتا رہا۔ بدر بن موکل جعفی، حجاج بن مسروق موزن لشکر شام، مسعود بن حجاج انصاری، مجمع بن عبداللہ غائدی، عمار بن حسان مدنی، حسان بن حارث سلیمانی اسدی، جندب بن حجر خولانی، یزید بن زیاد مظہر کندمی، طاہر غلام آزاد، دین الحق خزائی، جبلہ بن علی شیبانی، اسلم بن کثیر ارج ازدی، زہیر بن سلیم ازدی، قاسم بن حبیب ازدی، عمرو بن جندب خضرمی، ابو تمامہ انصاری، سلمان غلام آزاد جناب علی امام علی مقام، قاب غلام آزاد جناب امام علی مقام، اروا غلام آزاد حر بن جزید ریاحی، مصعب برادر حر بن ریاحی، حر بن یزید ریاحی، علی بن حر بن یزید بن ریاحی، عمار بن ابی سلامہ انصاری، شوزب غلام آزاد شاکر انصاری، سعد بن عبداللہ عطبکی، شیب بن حارث انصاری، مالک بن سری انصاری، محمد بن انس انصاری، مقداد انصاری، مجاہد بن مروق، حنظلہ بن اسد شیبانی، عبداللہ بن کنن ارجنی، سعید بن حبیب شاکری رضوان اللہ علیہم انہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ 72 جان نثاروں کا قافلہ اور اہل بیت کے 17 افراد جو کربلا میں جنہوں نے جام شہادت نوش کر کے خدا سے جا ملے اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے زندگی حاصل کر لی۔ یہاں کی زندگی اندھیروں والی زندگی ہے، نامکمل ہے۔ خدا فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ آخر کی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جیسے ایک سمندر میں ایک سوئی کا نکا بھگو دیں اور اس نکے کو جتنا پانی لگے گا اس کا بھی 71واں یا 40واں حصہ بنتا ہے اس دنیا کا۔ تو ہم اس دنیا کے لیے کوشش ہی کیوں کریں، آخرت کے لیے کوشش کیوں نہ کریں؟ جو ہمیشہ کی زندگی رہنے والی ہے، جو ہمیشہ گھر بنانا ہے، جو ہمیشہ کے لیے چیز کام آنے والی ہے، اس کو ہم بھلا بیٹھے اور اس نا چیز جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم بہت سا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، بہت سا مال اکٹھا کر رہے ہیں، بہت سا متاع اکٹھا کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کام بھی نہیں دے گا۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں، ہمارے رشتہ دار جو اس کو کھا پی جائیں گے، جو اجاڑ دیں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔